इस वीडियो में आप जानेंगे हजरत मुआविया के घटिया कारनामों के बारे में। इस वीडियो को बनाने का मकसद लोगों तक हक बात पहुंचाना है। यजीदी गिरोह, इस वीडियो को दिल थाम कर देखें। हजरत अली के चाहने वालों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान हजरत अली अलैहिस्सलाम पर माज़अल्लाह लानत करवाते रहे और गालियां देते रहे, कभी अली और कभी अबू तुराब कहकर। हजरत अम्मार रदियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान की जमात ने कत्ल किया। सोचना पड़ेगा कि खलीफा हक से बगावत किसने की और जहन्नम की तरफ कौन सा गिरोह बुला रहा था और जहन्नम की तरफ बुलाने वाला कैसा है। हजरत मिक़दाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मुआविया से कहा, तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोना, रेशम और दरिंदों की खाने पहनने को हराम करार दिया है। हजरत मुआविया ने कहा, हाँ। हजरत मिक़दाम ने यह भी कहा कि दरिंदों पर सवारी करने से भी मना किया है। हजरत मुआविया ने कहा, हाँ। हजरत मिक़दाम ने कहा, अल्लाह की कसम मैंने ये सब तुम्हारे घर में देखा है। जानबूझकर हराम काम करना मेरी समझ से बाहर है। फिर भी हमारे बड़े हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान की इज्तिहादी खताएं बताकर हमें खामोश करते रहे हैं। हजरत अली ने हजरत मुआविया को इसलिए माफ नहीं किया कि हजरत मुआविया ने मरते दम तक रुजू नहीं किया। मैं कहता हूं कि मुआविया की खता को इज्तिहादी खता कैसे कह दिया जाए, उनके इज्तिहाद पर कोई दलील नहीं। तहजीबुल तहजीब में अली इब्नुल जाद फरमाते हैं कि मुझे यह बुरा नहीं लगता कि अल्लाह ताला मुआविया को अजाब दे कि हजरत मुआविया बातिन में बागी थे और जाहिर में लोगों को दिखाने के लिए खूने उस्मान को ढाल बनाए हुए थे। लोगों ने हजरत मुआविया के लिए बेबुनियाद फजाइल गढ़ लिए जिनकी कोई असलियत नहीं। यह हकीकत है कि हजरत मुआविया के लिए रवायत फजीलत तो बहुत सी हैं, मगर असनादी हैसियत से सही नहीं है। ये जो आपके चचाजाद मुआविया हैं, ये तो हमें हुक्म देते हैं कि आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से खाएं और एक दूसरे को कत्ल करें, जबकि कुरान इसकी मुखालिफत करता है। अब आप बताएं, हम अल्लाह की माने या मुआविया की? 3 मरतबा हजरत मुआविया को बुलाने के लिए भेजा, हर मरतबा एक ही जवाब मिला कि वो खाना खा रहे हैं। तब सरकार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसका पेट सैर न करे। इस हदीस से मालूम हुआ कि हजरत मुआविया इस सुन्नत को हकीर तसव्वुर करते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम मुस्नद अली शैबा 71-23 के एतबार से कुनूते नाज़िला पढ़ा करते थे और कहते थे कि ऐ अल्लाह, मुआविया और उनके चाहने वालों को तू बर्बाद कर। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उस खालिक़ बरहक के नाम से जिसने मुझ खाकसार को नजीबुत तरफ़ैन बनाकर भेजा और हक़ गोई और हक़ फ़िशानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सदियों से जिस पर पर्दा डाला गया है और हमें खामोश रहने की तलक़ीन की गई है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, इस वक्त दारुन्नूर मकनपुर शरीफ और उसके कुर्बो जवार में भी मौक़िफ़े मुआविया का बाज़ार गर्म है। कोई मुआविया बिन अबी सुफियान की तरफदारी में उनको सहाबी और कातिबे वही बताकर अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए माज़अल्लाह अहले बैत की तौहीन व तकज़ीब से भी परहेज़ नहीं कर रहा है। और कोई हुब्बे अली अलैहिस्सलाम में हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान पर लान तान करते नज़र आ रहा है। इस ज़िम्न में मुझे एक पोस्ट आली जनाब सैयद यूनुस अली जाफरी मदारी की जानिब से मौसूल हुई, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट हासिल हुई है जिसको तहरीर किया है अरबाज अहमद जाफरी मदारी साहब ने, इसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों से दस्तबस्ता इस्ता दुआ हूँ कि हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान पर लान तान न करें। यह आपका शेवा नहीं है, बल्कि ये तो बनु ज़रक़ा आले मरवान और उनके चाहने वालों का तरीक़ा है। यानी असहाबे किराम को गालियाँ देने वाली बिदअत तो बनु उमैया ने ही राइज की है। अली वाले असहाबे किराम पर दुश्मनामदही नहीं करते। दोस्तों, जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अमीरुल काफरीन कहा, आप अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा ये कहते हुए पढ़ाई कि ये भगोड़े थे मगर मुसलमान थे। खारजी और नासबी कल भी थे, आज भी हैं। मिशकात की हदीस नंबर 35-53 के एतबार से ये दज्जाल के साथ मिलकर हक परस्तों से लड़ेंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 240 से मालूम हुआ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले मोमिन होंगे और अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखने वाले मुनाफिक होंगे। तकरीबन
سبھی واقف ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والے کون ہیں، تو منافق کون ہوئے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3673 فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد غلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف سنن نسائی کی حدیث نمبر 8478 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3713 فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کا مولا میں اس کا مولا علی، فرمایا اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے اس سے تو دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ۔ اس کے علاوہ اور بھی تمام تنبیہات کے باوجود بخاری کی حدیث نمبر 3703، مسلم کی حدیث نمبر 6229 اور 6220، نسائی کی حدیث نمبر 8439، 8470، 8208، 8190، 8205 اور 8210، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 121، مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 6121، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4648 اور 4650 کے اعتبار سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضرت علی علیہ السلام پر معاذ اللہ لعنت کرواتے رہے اور گالیاں دیتے رہے، کبھی علی اور کبھی ابو تراب کہہ کر۔ آج بھی اگر آپ اس طرح کی احادیث پیش کرتے ہیں، مثلاً بخاری کی حدیث نمبر 4416 جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا اور فرمایا میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، یا میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ، یا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو پھر آپ دیکھیں گے ان کے اندر کا شیطان کیسے باہر آتا ہے۔ فوراً یہ آپ کو رافضی کہیں گے، آپ اگر دلیل دیں تو گستاخ صحابہ ہو جائیں گے، تمام طرح کی اپنی طرف سے بنا کر روایتیں پیش کریں گے، اوٹ پٹانگ کامنٹس کر کے آپ کو دھمکانے کی کوشش کریں گے اور اپنا ایمان خراب کر لیں گے۔ دوستو، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2812 پر جا کر دیکھیے، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے گرد صاف کرتے ہوئے فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی جماعت نے قتل کیا۔ سوچنا پڑے گا کہ خلیفہ حق سے بغاوت کس نے کی اور جہنم کی طرف کون سا گروہ بلا رہا تھا، اور جہنم کی طرف بلانے والا کیسا ہے۔ ایک حدیث شریف اور ذہن میں گردش کر رہی ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4131۔ اس حدیث شریف کی میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بیان کیا ہے، جس کا آخری حصہ یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس کو خالد بن معدان نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت مقدام بن ماد کرب کی گفتگو کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے کہا تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونا، ریشم اور درندوں کی کھالیں پہننے کو حرام قرار دیا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے یہ بھی کہا کہ درندوں پر سواری کرنے سے بھی منع کیا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب تمہارے گھر میں دیکھا ہے، جان بوجھ کر حرام کام کرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔
پھر بھی ہمارے بڑے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی اجتہادی خطائیں بتا کر ہمیں خاموش کرتے رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کیوں جنگ جمل کے موقع پر جنہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا تھا اور شرمسار تھے، ان کی اس غلطی کو اجتہادی غلطی مانا جائے گا، مگر حضرت علی نے حضرت معاویہ کو اس لیے معاف نہیں کیا کہ حضرت معاویہ نے مرتے دم تک رجوع نہیں کیا، ان کے رجوع کرنے کی کوئی بھی تحریر نظر سے نہیں گزری۔ اب رجوع کرنا تو دور، حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی وفات سے 4 برس پیشتر ہی اپنی زندگی میں اپنے نالائق فرزند یزید ملعون کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 4799 کے اعتبار سے فرمایا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت لی جائے تو ایک کو قتل کر دو۔ اس طرح یزید پلید تو واجب القتل تھا۔ اگر اجتہادی خطا کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، ان کے اجتہاد پر کوئی دلیل نہیں۔ تہذیب التہذیب میں علی ابن الجاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے۔ ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق حضرت علی علیہ السلام کی طرف آ جاتے، اپنی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منقیہ کی طلب ترک کر دیتے اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اس سے یہ ظاہر ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے ان کے صاحبزادے نے دریافت کیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ امام احمد بن حنبل نے تھوڑا توقف کیا، پھر فرمایا علی بن ابو طالب کے بہت سارے دشمن تھے جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنا چاہے مگر وہ ناکام رہے، پھر ان کے مقابل معاویہ کو لائے جو ان سے جنگ کر چکے تھے اور ان کو حضرت علی کے مقابلے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گڑھ لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت سی ہیں مگر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہیں۔ اب بھلا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کون سمجھائے کہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2676 رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ حضرت معاویہ اس پر کاربند نہیں رہے بلکہ معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے رہے اور منبروں سے ابو تراب پر لعنت جیسے بےہودہ لفظوں کا استعمال کرتے رہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 4776 میں عبداللہ بن عمر نے حدیث شریف بیان کی اور کہا کہ اپنے امیر کی اطاعت ہر حال میں لازمی ہے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جو آپ کے چچا زاد معاویہ ہیں یہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، جبکہ قرآن
اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ حرام کام کا حکم صادر فرما رہے تھے۔ دلائل النبوہ للبیہقی کی حدیث نمبر 2506 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بچوں میں کھیل رہے تھے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں 3 مرتبہ حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ ہر مرتبہ ایک ہی جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تب سرکار رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ سیر نہ کرے۔ ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا ہی ہوا، کبھی حضرت معاویہ کا پیٹ سیر نہ ہوا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ حضرت معاویہ جھوٹ بول کر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے یا واقعی گھنٹوں کھانا ہی کھا رہے تھے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3009 حضرت سعید بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا۔ وہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک پکارتے نہیں سنتا؟ میں نے کہا لوگ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے منع کرنے کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ اس سنت کو حقیر تصور کرتے تھے۔ ان تمام حالات سے دوچار حضرت علی علیہ السلام مسند علی شیبہ 71-23 کے اعتبار سے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ معاویہ اور ان کے چاہنے والوں کو تو برباد کر، بڑوں کی باتیں بڑے ہی جانے، وما توفیق الا